السلام علیکم۔ آج کی کہانی پاگل سا لڑکا۔ کہانی سے پہلے if you are new on our channel and you haven't subscribed yet تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے and do not forget to press the bell icon۔ میری والدہ کا تعلق ایک اعلیٰ گھرانے سے تھا۔ وہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھیں۔ خدا جانے ابو کو کیا سوچی کہ ایک بدصورت بھدی عورت سے شادی رچا لی۔ والد زیادہ امیر نہ تھے، ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ 5 مرلے کا ذاتی مکان تھا اور اوسط درجے کی ملازمت تھی، جبکہ ہم 4 بہن بھائی تھے۔ بس ایک عام سی زندگی تھی اور گزر بسر ہو رہا تھا۔ امی بہت ہی حساس طبیعت کی مالک تھیں، خوشحال میکے سے غربت میں آ گئی تھیں۔ اوپر سے بد شکل سوتن کا صدمہ ان کو لے ڈوبا۔ ہماری نئی ماں بہت تیز ترار اور زبان دراز تھی۔ والدہ سنجیدہ اور خاموش مزاج تھی۔ سوتن کی کینچی کی طرح چلتی زبان ان کے لیے وبال جان بن گئی۔ ایک روز جب سوتن نے زبان درازی میں حد کر دی تو امی جان نیم پاگل سی ہو کر خود پر مٹی کا تیل ڈالنے لگی اور خود کو آگ لگا لی۔ زندگی تھی کہ بر وقت امداد سے بچ گئیں۔ ہماری نئی ماں کا ہی ایک کزن اسی وقت آ گیا۔ اس نے امی کو اپنے اوپر تیل ڈالتے دیکھ لیا، کیونکہ باورچی خانے کی کھڑکی عین گیٹ کے سامنے تھی۔ وہ دوڑ کر کچن میں گیا۔ امی اس وقت تک اپنے کپڑوں کو دیا سلائی دکھا چکی تھی۔ آنن فانن اس شخص نے، جو شاید فرشتہ رحمت بن کر آیا تھا، اپنا کوٹ اتار کر میری والدہ کے جلتے بدن کو اس میں لپیٹ دیا۔ میری والدہ کو گناہ کبیرہ سے اور جہنم میں ہمیشہ کی جلنے والی آگ سے بچا لیا۔ لیکن یہ ایسے صدمات تھے جنہوں نے ہم بچوں کو پریشان کر کے رکھ دیا، خاص طور پر میرے بھائی کو، جو ان دنوں FA کا طالب علم تھا۔ امی کے جھلسنے کا اس نے گہرا صدمہ لیا اور وہ چھوٹی امی کے خلاف ہو گیا۔ پہلی بار والد کے سامنے زبان کھولی، کہا کہ وہ اپنی دوسری بیوی کو علیحدہ رکھے ورنہ وہ گھر سے چلا جائے گا۔ جس گھر میں ہر وقت چخ چخ بخ بخ رہتی ہو، برکت وہاں سے رخصت ہو جاتی ہے، اور ہمارے گھر میں کچھ ایسا ہی تھا۔ رشتہ دار اور پڑوسی ملنے سے کترانے لگے۔ والد صاحب کی اتنی تنخواہ نہ تھی کہ دوسری بیوی کو علیحدہ رہائش لے کر دیتے۔ 1 سال بعد جب وہ ایک بیٹی کی ماں بن گئی تو اس کے قدم مزید مضبوطی سے جم گئے۔ اب گھر سے چلے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ سب سے زیادہ پریشان میرا بھائی تھا۔ اس کی پڑھائی پر بہت برا اثر پڑ رہا تھا۔ سوتیلی ماں 1 منٹ آرام سے نہ بیٹھنے دیتی تھی۔ جب دیکھتی وہ کتاب ہاتھ میں لیے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو کوئی کام بتا دیتی۔ والد صاحب کا حکم تھا کہ نعمان، جب بھی تمہاری چھوٹی امی کوئی کام کہیں، عذر ہرگز نہ کرنا ورنہ میں تمہاری خوب خبر لوں گا۔ نعمان کے امتحان قریب تھے۔ چھوٹی ماں چاہتی تھی کہ یہ امتحان کی تیاری نہ کر سکے اور فیل ہو جائے۔ جان بوجھ کر نعمان کو پڑھنے سے اٹھا دیتی اور کوئی کام بتا دیتی۔ نعمان کا کافی حرج ہوتا تھا۔ تنگ آ کر ایک دن وہ پھپھی کے گھر چلا گیا۔ وہاں بھی اسے سکون نہ ملا۔ شروع میں تو پھپھی کے گھر والوں نے ہمدردی جتلائی، پیار دیا، پھر وہ بھی اس کو بار بار بازار بھیجنے لگے۔ پھپھی کے بچے خود تو کوئی کام نہ کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امتحان میں فیل ہو گیا۔ والد صاحب نے فیل ہو جانے کا سنا تو جا کر اسے واپس گھر لے آئے۔ نعمان کے گھر لوٹ آنے کا سب سے زیادہ صدمہ ہماری سوتیلی ماں کو تھا۔ اب وہ اٹھتے بیٹھتے نعمان کو فیل ہونے اور گھر سے بھاگ جانے کے طعنے دینے لگی۔ کہتی، نعمان تم بڑے ہی بے غیرت ہو جو واپس آ گئے، جب آنا ہی تھا تو گئے ہی کیوں تھے؟ نعمان کو ان باتوں سے دلی دکھ رہنے لگا۔ سوتیلی ماں ابو کے کان بھرتی کہ تمہاری آمدنی محدود ہے، جو بچہ فیل ہو جائے اس پر روپیہ برباد کرنے کی کیا ضرورت ہے، بس پڑھائی سے ہٹا لو اور کسی ہنر پر لگا دو۔ نعمان کو یہ سارے طعنے تیر کی مانند لگتے۔ اسے باغ کی دوسری بیوی سے رفتہ رفتہ سخت سے بھی سخت نفرت ہو گئی۔ اب وہ جو کام بتاتی صاف منع کر دیتا۔ تب اس عورت کی زبان کینچی کی طرح اور بھی چلنے لگتی اور وہ 1 منٹ کے لیے بھی چپ نہ ہوتی۔ ہم سب ذہنی اذیت میں گرفتار رہنے لگے۔
خاص طور پر نعمان تو گھر کے اس زہریلے ماحول سے فرار حاصل کرنے کی خاطر ہم سے دور ہوتا چلا گیا۔ میری والدہ کو چپ لگ گئی تھی، وہ اپنے کمرے میں بند پڑی رہتی۔ نعمان گھر سے جاتا تو 2 دن تک لوٹ کر نہ آتا۔ کوئی اسے پوچھنے والا بھی نہ تھا کہ تم کہاں جاتے ہو، کہاں رہتے ہو، کیا کرتے ہو۔ وہ کچھ بدکماش لوگوں کے پاس رہنے لگا جو دوسروں کو بلیک میل کر کے روپیہ بٹورتے، پھر جوا وغیرہ کھیلتے۔ ایک روز ان کے اڈے پر جھگڑا ہوا، نعمان بھی وہاں موجود تھا۔ پولیس ان لوگوں کے ساتھ میرے بھائی کو بھی پکڑ کر لے گئی اور خوب مارا۔ تھانے سے ابا جان کو فون آ گیا، وہ بڑی مشکل سے نعمان کی ضمانت کرا کر گھر لائے۔ اس واقعے سے سوتیلی ماں کو جیسے سنہری موقع مل گیا، اب وہ نعمان کی جانی دشمن بن گئی۔ والد کو بھڑکاتی وہ بیٹے پر ہاتھ اٹھانے لگے۔ نعمان جینے سے بیزار ہوا، اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا۔ ایک روز اس نے کوئی زہریلی دوا پی لی، زندگی کا خاتمہ کرنا چاہا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ جان تو بچ گئی مگر ذہنی طور پر مفلوج سا ہو گیا۔ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگا، کوئی اس سے بلاتا تو آگے سے جھگڑ پڑتا، سمجھانے لگتے تو کاٹ کھانے کو دوڑتا۔ تمام دوستوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب غصہ آتا تو جو شے ہاتھ لگتی فرش پر دے مارتا۔ اب والد صاحب بھی ڈرنے لگے تھے کہ کہیں میرے منہ کو ہی نہ آ جائے۔ چھوٹی امی کی بن آئی، انہوں نے میرے بھائی کو پاگل مشہور کر دیا۔ ہر ایک سے کہتی نعمان تو پاگل ہو گیا ہے۔ آنے جانے والوں کو تنبیہ کرتی ادھر مت جانا، نعمان بیٹھا ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سر پر کچھ دے مارے، جان سے ہی جاؤ گے۔ بھائی اپنے بارے میں ایسی باتیں سنتا اور دانت پیس کر رہ جاتا۔ اس کا بس ہی نہ چلتا تھا کہ وہ اس عورت کا گلا گھونٹ دے۔ شاید امی کی خاطر وہ خاموش ہو جاتا، کیونکہ میری والدہ شور شرابے سے پریشان ہو کر رونے لگتی تھی۔ قصہ مختصر، سوتیلی ماں کے مسلسل پاگل کہنے پر لوگ نعمان کو واقعی پاگل سمجھنے لگے۔ نعمان نے گھر سے باہر نکلنا ہی بند کر دیا۔ چھوٹی امی نے نعمان کو چھت پر بنے کمرے میں منتقل کروا دیا کہ پاگل ہے، کہیں بچوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ حالانکہ وہ بچوں سے بہت پیار کرتا تھا اور اس نے کبھی بھی کسی کو کچھ نہ کہا تھا۔ اپنا غصہ صرف چیزیں پٹک کر نکال لیتا تھا۔ ہمارے پڑوس میں اختر صاحب رہا کرتے تھے۔ ان کی بیٹی تارا میری سہیلی تھی۔ وہ شروع سے ہی بھائی کو پسند کرتی تھی۔ جب اس نے نعمان کی ایسی حالت دیکھی تو مجھ سے کہا کہ تم اس کی بہن ہو، تمہیں اپنے بھائی کا خیال رکھنا چاہیے، وہ پاگل نہیں ہے، حالات نے اسے یہاں تک پہنچا دیا ہے اور تم لوگ بھی اس کے پاس نہیں جاتے، اس کو مکمل تنہائی کے حوالے کیوں کر دیا ہے، اس طرح تو وہ واقعی پاگل ہو جائے گا۔ میں نے تارا کی بات سنی تو کہا کہ تارا، میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے، لیکن بھائی نہ میری سنتا ہے اور نہ ہی کسی اور کی۔ ہاں اگر تم کوشش کرو تو شاید وہ ٹھیک ہو جائے۔ تارا میری بات سن کر خاموش ہو گئی۔ ہمارے گھروں کی چھتیں ملی ہوئی تھیں۔ تارا اگر چاہتی تو چھت سے جا کر نعمان سے بات کر سکتی تھی، لیکن وہ ایک جرأت مند لڑکی تھی۔ چھوٹی امی کے منہ سے جب نعمان کے لیے پاگل کا لفظ سنا تو پاگل کو دیکھنے کا شوق ظاہر کر کے سب کے سامنے زینے سے اوپر چلی گئی۔ میں اس کی اس حرکت پر واقعی حیران تھی۔ نعمان نے اسے دیکھا تو سلام کیا اور بیٹھنے کے لیے کرسی پیش کی، پھر بولا، تم اوپر کیوں آئی ہو؟ سب مجھے پاگل کہتے ہیں، کیا تم بھی پاگل کہنے آئی ہو یا پاگل کو دیکھنے آئی ہو؟ تم پاگل نہیں ہو، تارا بولی، پریشان مت ہو اور نہ ہی میں تمہیں پاگل سمجھتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ تمہاری چھوٹی ماں کی سازش ہے جو تمہاری شخصیت کو صفر دیکھنا چاہتی ہیں۔ وہ گھٹیا سوچ کی عورت ہے جس نے تمہاری ماں کو تو جھلسی ہوئی گٹھڑی بنا کر ایک کمرے تک محدود کر دیا ہے۔ جانتی تھی کہ تم بڑے بیٹے ہو، اپنی والدہ کی طاقت بن سکتے ہو، لہٰذا اس نے تم کو حالات کی مار دے کر پاگل مشہور کر دیا۔ نعمان، تمہیں ہمت کرنی چاہیے، تم ہمت نہ ہارو، خود کو سنبھالو۔ تم نے اگر ہوش سے کام نہ لیا تو سوچو کہ تمہارے چھوٹے بہن بھائیوں کا کیا حشر ہوگا۔ نعمان چپ چاپ اس کی باتیں سنتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد تارا اٹھی اور بولی کہ میں دوبارہ آؤں گی، تم میری باتوں پر سوچنا ضرور۔ اب جب بھی تارا آتی وہ چھت پر جا کر نعمان سے باتیں کرتی۔ سوتیلی ماں نے اس معاملے کو بھی ایک ایشو بنانا چاہا،
مگر تارا نے کہہ دیا کہ آنٹی آپ پریشان نہ ہوں، ہم بچپن میں ساتھ ہی کھیلے ہیں، مجھے نعمان سے بالکل ڈر نہیں لگتا، وہ تنہائی کی وجہ سے پاگل ہوا ہے اور میں سائیکالوجی کا مضمون پڑھ رہی ہوں، مجھے یقین ہے کہ وہ میرے ہاتھوں ٹھیک ہو جائے گا۔ سوتیلی ماں یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ نعمان ٹھیک ہو جائے، لیکن جب ابو نے ان کو روکا تو ان کو خاموش ہونا ہی پڑا۔ محبت اور خلوص میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ تارا کی باتوں نے نعمان کی سوچوں کو تقویت دی اور اس کی کھوئی ہوئی شخصیت کو بازیابی ملی، تو اس نے اپنے آپ کو پہچاننا شروع کر دیا۔ تارا کی توجہ نے نعمان کو ایک نئی زندگی عطا کر دی۔ وہ پھر سے جینے میں دلچسپی لینے لگا، نہا دھو کر صاف ستھرا رہنے لگا، روز کپڑے بھی بدلنے لگا۔ غرض تارا نے مل کر نعمان کو افسردگی کے بھنور سے نکال لیا۔ پھر وہ ایک نئے عزم کے ساتھ زندگی کی طرف لوٹ کر آیا۔ ہر انسان کی طرح نعمان بھی محبت اور خلوص چاہتا تھا۔ اپنے سارے غم، دکھ اور محرومیاں بھلا کر تارا کے خیالوں میں کھو گیا۔ زندگی سے دلچسپی پیدا ہو گئی۔ تارا کے کہنے پر اس نے دوبارہ پڑھائی بھی شروع کر دی۔ چھت سے وہ اکثر اس کے ساتھ ہم کلام رہنے لگی، پڑھائی کی تلقین کرتی۔ دوبارہ امتحان کے لیے داخلہ بھی تارا نے ہی بھجوایا۔ نعمان نے توڑ پھوڑ کرنا، چیخنا چلانا چھوڑ دیا اور اپنی ساری انرجی کورس کی کتابوں کی طرف موڑ دی۔ امتحان دیا اور پاس ہو گیا۔ پاس ہونے سے اس کی ہمت بند گئی۔ ایف اے پاس ہوا تو تارا کی والدہ آ گئیں، میری ماں سے ملی اور کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے بیٹے کو گھر داماد بنا لوں۔ میری ایک ہی بیٹی ہے اور وہ ہمیں بہت ہی پیاری ہے، ہم میاں بیوی اس کو خود سے جدا کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اس لیے چاہتے ہیں کہ نعمان ہمارا گھر داماد بن جائے۔ امی بھی یہی چاہتی تھیں کہ کسی طرح ان کے بیٹے کو چین اور سکون نصیب ہو۔ انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ اختر انکل ابو سے ملے، اس بارے میں بات کی۔ والد صاحب چاہ رہے تھے کہ ان کا بیٹا سدھر جائے، افسردگی کی دلدل سے نکلے۔ انہوں نے اختر انکل کو رضامندی دے دی۔ یوں خاموشی سے نعمان کا نکاح تارا سے ہو گیا۔ جب اس بات کی خبر چھوٹی امی کو ہوئی تو وہ بہت ہی تل ملائیں۔ تارا کی ماں کے پاس جا کر کہا کہ آپ کیا پاگل ہو گئی ہیں؟ کیوں جانتے بوجھتے بیٹی کی زندگی برباد کر رہی ہیں؟ آپ کو کیا معلوم نہیں ہے کہ یہ لڑکا پاگل ہے، فسادی ہے، پولیس کیس میں پکڑا گیا تھا، بڑی مشکل سے اس کے والد نے اس کی جان چھڑوائی تھی، اس کی ماں بھی پاگل ہے جس نے خود کو آگ لگا لی تھی۔ ان سب باتوں کے جواب میں مسز اختر نے کہا کہ محترمہ تم اب آئی ہو، جبکہ ہم ایک ساتھ بہت پہلے سے ہی رہ رہے ہیں، برائے مہربانی ہمیں مت سمجھاؤ، جس قدر میں نعمان اور اس کی ماں کو جانتی ہوں تم نہیں جانتی۔ وہ 2 سال کا تھا تب سے ماں کے ساتھ میرے گھر آیا کرتا تھا، وہ میرے آنگن میں کھیل کر بڑا ہوا ہے۔ نعمان جیسا نیک طبیعت لڑکا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ یہ حالات ہوتے ہیں جو انسان کو مرکز سے بھٹکا دیتے ہیں۔ اس کو ماں باپ کے پیار کی ضرورت ہے، وہ ہم اس کو ضرور دیں گے، اسی لیے اپنی بیٹی دے رہے ہیں۔ پاگل ہے یا نہیں، ہم کو اس سے کچھ سروکار نہیں، بس وہ ہمارا بیٹا ہے۔ بیٹے اگر پاگل بھی ہوں تو ان کو چھوڑا نہیں جاتا، لیکن شاید تم ان رشتوں کو نہیں سمجھتی، اگر سمجھتی ہوتی تو کسی اور عورت کا گھر برباد نہ کرتی۔ ایسا ٹکا سا جواب سن کر وہ موٹی عورت اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ پھر نعمان کی شادی تارا سے ہو گئی۔ سوتیلی ماں کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکنے والا اس کی آنکھوں کے سامنے سے چلا گیا۔ وہ انکل اختر کے ہاں ان کا گھر داماد بن کر رہنے لگا۔ انہوں نے نعمان کو باپ کا پیار دیا، اسے عزت دی، اس پر بھروسہ بھی کیا۔ نعمان نے بھی ان کے بھروسے کا مان رکھا۔ نعمان کو انکل نے اپنے کاروبار میں شریک کر لیا، بزنس کے گر سکھائے اور پھر سارا کاروبار اس کے سپرد کر کے خود آرام کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اسی اثناء میں نعمان نے گریجویشن بھی کر لی اور تارا کی ہمت بڑھانے پر بزنس میں ماسٹرز بھی کر لیا۔ نعمان نے بزنس کو اس اچھے طریقے سے سنبھالا کہ اللہ نے رزق میں اس کو برکت عطا کر دی۔ انکل کا کاروبار عروج پر جا پہنچا، دولت نے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کی تو ہر کوئی نعمان کی عزت کرنے لگا۔ وہی لوگ جو اس کو پاگل کہتے تھے جھک جھک کر سلام کرنے لگے۔ اس نے ہماری شادیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا،
کیونکہ تارا بھابھی ایک مثالی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ اس نے قدم قدم پر اپنے شوہر کی رہنمائی کی تھی، اس کو عزت دی اور اپنے رشتہ داروں سے بھی عزت دلوائی تھی۔ اصل عزت دینے والا تو رب العزت ہے کہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت۔ صرف انسان کا اخلاص بہت اہم ہے۔ جب کوئی نیک نیتی سے کام کرتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا بلکہ صدقے دل سے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے محنت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا رزق اور عزت بڑھا دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امی جان کی کھوئی ہوئی خوشیاں نعمان بھائی نے واپس دیں، اور ہمارا کھویا ہوا اعتماد ہمیں اپنے اسی بھائی سے ملا جس کو چھوٹی امی پاگل کہا کرتی تھیں۔ نعمان بھائی نے امی اور چھوٹے بھائی کو الگ گھر لے کے دیا۔ اب امی اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ الگ پرسکون زندگی گزار رہی ہیں۔ ہم دونوں بہنوں کی شادیاں انہوں نے دھوم دھام سے کی، حتیٰ کہ والد کی وفات کے بعد اس ظالم عورت اور اس کے 3 بچوں کو بھی نعمان بھائی نے ہی سہارا دیا اور در در کی ٹھوکروں سے بچا لیا۔ انہوں نے میری سوتیلی ماں سے ملنے سے صاف انکار کر دیا، لیکن امی کے کہنے پر انہیں ماہانہ کچھ نہ کچھ رقم بھیجتے رہے۔ اور میں سوچتی ہوں کہ بے شک اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ وہ انسان جسے میری سوتیلی ماں پاگل کہتے نہ تھکتی تھی، آج اسی کے ٹکڑوں پہ پل رہی ہے۔ بے شک کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں۔